لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم. تمام دوست دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تیسرے سپارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. اس آیت کو پورے قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب صحابی سے پوچھا، فرمایا اے ابو منذر، اے ابی مجھے بتاؤ کہ پورے قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن مجید میں سب سے عظیم اور بڑی آیت ہے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تجھے علم مبارک ہو، واقعی ہی آیت الکرسی پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت ہے. اور اسی طرح پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کسی بھی پیغمبر کو، کسی امت کو یہ آیت نہیں ملی. اگر ملی ہے تو آخری امت کو یہ آیت الکرسی ملی. اور ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ آیت الکرسی پورے قرآن مجید میں سب آیتوں کے سب سے بڑی سردار ہے. اور یہ آیت الکرسی حفاظت کے لیے بڑی اکثیر ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ اب حفاظت ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں زکوٰۃ کے مال پہ محافظ بنا دیا. زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی. فرمایا اے ابو ہریرہ اس مال کی حفاظت کرنا، یہ زکوٰۃ کا مال ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اب آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کھجوریں پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھانے لگا. فرمایا میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مہربانی کیجئے مجھے چھوڑ دیجئے. میں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں پیارے پیغمبر امام الانبیاء کے پاس لے جاتا ہوں. تو اس نے کہا مہربانی کریں اس دفعہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں بڑا مسکین ہوں، بڑا عیالدار ہوں، بڑا محتاج ہوں، بڑا کمزور اور غریب ہوں، مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیجئے، اب اس کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد جب پیارے پیغمبر کے پاس گیا تو پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو ہریرہ رات جو تیرے پاس جو قیدی آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آیا تھا، میں نے اسے پکڑا، پھر اس کے بعد اسے اپنی محتاجی پیش کی، میں نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا اس نے جھوٹ کہا، دوبارہ وہ آئے گا؟ فرمایا میں نے دیکھا دوبارہ وہی ٹائم اسی طرح وہ آ رہا ہے. میں نے ہاتھ سے پکڑا، پکڑنے کے بعد میں نے کہا کہ میں تمہیں پیارے پیغمبر کے پاس لے جاتا ہوں. فرمایا نہیں مجھے چھوڑ دیجئے. پھر اس کے بعد وہی باتیں کہی. اس کے بعد اگلے دن جب گیا تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے، اب دوبارہ وہ تیسری دفعہ آئے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسری دفعہ بھی آیا، میں نے ہاتھ سے پکڑا، اس نے کہا کہ مہربانی کر مجھے چھوڑ دیجئے. میں نے کہا کہ نہیں اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے پیارے پیغمبر کے پاس لے جاؤں گا. اس نے کہا کہ مہربانی کر، میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں، تجھے بھی نفع ہوگا اور لوگوں کو بھی نفع ہوگا. تو اس نے کہا کہ تجھے میں ایک بات بتاتا ہوں جس سے تمہاری حفاظت ہو جائے.
تجھے میں ایک ایسی آیت بتاتا ہوں، اگر وہ آیت پڑھے گا ساری رات تیری حفاظت ہوگی، ساری رات اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اور کوئی بھی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ میں تجھے ایک ایسی چیز بتا دوں، اگر تو وہ پڑھے گا ساری رات اللہ کی طرف سے تیرا محافظ کھڑا رہے گا اور کوئی بھی شیطان اس گھر میں نہیں آئے گا، تیری حفاظت ہوتی رہے گی۔ میں نے کہا کہ بالکل، کیونکہ صحابہ کو نیکی میں بڑا حرص تھا، تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی ہے، اگر رات سونے کے وقت تو آیت الکرسی پڑھے گا ساری رات تیری حفاظت ہوتی رہے گی، تیرے قریب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ کہتا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد پیارے پیغمبر نے تیسری رات پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا ہوا اس قیدی کا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے یہ بات کہی، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا تو جھوٹا، لیکن اس نے یہ بات سچی کہی۔ اس کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ پہچانتے ہو وہ کون تھا؟ فرمایا اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا تمہارے پاس۔ اور ایک روایت میں یہ کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان اور جنات نہیں آتے۔ اور یہ بھی ہے، بعض علماء نے کہا آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنانے کے بعد اسم اعظم جب اس پہ پڑھتے تو وہ مردہ زندہ ہو کے چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ اسم اعظم وہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک بڑا سرکش جن تھا جس کو اپنی زبان میں ہم دیو کہتے ہیں۔ دیو نے کہا اے سلیمان علیہ السلام مجھے اجازت دیجئے، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی میں اس کے تخت کو حاضر کر دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اور جلدی چاہیے۔ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے، آپ کے سامنے وہ تخت موجود ہوگا۔ فرمایا بالکل کر دیجئے۔ اب اس کے بعد آصف بن برخیہ نے چند سیکنڈوں میں اس تخت کو حاضر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آصف بن برخیہ کے پاس اسم اعظم تھا۔ اب اسم اعظم کہتے ہیں کہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم بھی بعض علماء نے فرمایا وہ موجود ہے، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں۔ تو دوستو آیت الکرسی بہت ہی عظیم آیت ہے، حفاظت کے لیے بڑی عظیم آیت ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے جس گھر کے اندر یہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے پڑوس والے کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے ساتھ اور پڑوس والے کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے اردا گرد جتنے گھر ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، فرمایا سامنے مقابلہ ہو گیا، وہ جن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کمال دیا تھا، حضرت عمر نے پکڑ کے اسے گرا دیا، کہا کہ نہیں اب دوبارہ مقابلہ کیجیے، دوبارہ پکڑ کے گرا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کو کہا کہ میں ہوں تو جن، پوچھا کہ تو جن ہے انسان ہے کیا ہے؟ کہا کہ نہیں میں جن ہوں، اور کہا کہ مہربانی کر مجھے چھوڑ دیجئے۔ اس کو پکڑ کر جب نیچے گرا دیا تو کہا مجھے مہربانی کر مجھے چھوڑ دیجئے، میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایک ایسی آیت بتا دیتا ہوں، اگر آپ وہ پڑھیں گے اس سے ہم سے حفاظت ہو جائے گی، کوئی بھی جن آپ کے قریب نہیں آئے گا، کوئی بھی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ فرمایا بتا دیجئے، تو اس جن نے یہی آیت الکرسی بتا دی۔ تو دوستو آیت الکرسی بہت ہی عظیم آیت ہے۔ علماء نے لکھا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام 17 دفعہ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام، صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، اور اسی طرح اور بہت ساری صفات ہیں۔ یہ آیت بہت ہی عظیم آیت ہے، اسی لیے ہر آدمی اس آیت کو یاد کرے۔ مختصر سی ہے، اس آیت کے اندر 10 جملے ہیں، انشاءاللہ ان 10 جملوں پہ آہستہ آہستہ وضاحت ہوتی رہے گی، کل انشاءاللہ وہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آیت الکرسی ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی خود بھی ہم یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ بہت ہی مختصر ہے، 1-2 دن میں اگر کوشش کریں کہ ہمیں یاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی جنات سے، شیاطین سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم یا اللہ
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.